نشان محفل الطاف فاطمہ کا ناول۔ خاموش اور خشک شام ہر لمحہ سرد رات میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اسی طرح کھڑکی کے سامنے میز پر دونوں کوہنیاں ٹیکے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کھڑکی پر پھیلی ہوئی چنبیلی کی بیل میں سے دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی ہوا اس کے ملائم اور سنہرے بالوں کے لچھوں میں سے گزرتی ہوئی ایک دھیمی خوابناک خوشبو فضا میں بکھیر رہی تھی۔ اکتوبر کی رات کے خاموش اور خنک چاند کی کرنیں بیل کے پتوں اور پھولوں میں سے گزر گزر کر اس کی پیشانی کو چوم رہی تھی۔ اس کے دلی جذبات کا عکس ہر طرف ہلکی سی ویرانی بن کر چھا رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں تینوں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اس کی کوہنی کے نیچے ہلکے سمندری رنگ کا کاغذ پھیلا ہوا تھا، جس کے کونے ہوا کے اثر سے لرز رہے تھے۔ یہ اس کے باپ کا خط تھا، جو سمندر پار سے ہزاروں میل مغرب کی سرد فضاؤں پر سے اڑتا ہوا مشرق کی مسافتیں طے کر کے اس کی عدم موجودگی میں اس میز تک پہنچ کر پوری شام سے اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی اس نے آ کر اس کو کھولا تھا۔ خط میں شکستہ اور محزون باپ کے جذبات کی امانت، جسے وہ تقریباً ایک ہفتے سے اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے تھا، دور افتادہ بیٹی کے حوالے کر دی۔ اس کا فرض ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ باپ اور بیٹی کے ان جذبات سے بے تعلق تھا جو درمیان میں اتھاہ گہرائیوں والے سمندر اور فلک بوس پہاڑ حائل ہونے کے باوجود دنیا کے دو مختلف کناروں پر بیٹھے ہوئے باپ اور بیٹی کو ایک ہی احساس میں منسلک کر رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس ٹھنڈی اور بہس میز پر سر رکھے سسکیاں لیتی رہی تھی، اتنی زور زور سے کہ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک کر خود بخود خاموش ہو گئی، کسی کی تسلی کے بغیر۔ تسلی دینے والا تھا بھی کون، سوائے ان تین معصوم بچوں کے جو اس کے غم سے بے خبر غافل سو رہے تھے۔ اب وہ خود بخود سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک شدید خلا اور اپنی بے پناہ تنہائی کا احساس اسے ستا رہا تھا۔ یہ تنہائی اور ویرانی نئی نہ تھی۔ 16 سال کے عرصے میں اس احساس سے وہ کئی بار دو چار ہو چکی تھی۔ اس کا دل ہر بار کسی سچے ہمدرد اور غمگسار کو ڈھونڈتا تھا۔ وہ ہر سفید بالوں والے اور جھریاں پڑے ہوئے چہرے والی عورت سے چمٹ کر اس کو درد سنانا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا اس کے آگے مچل جائے، اس کے ضعیف بازوئیں پناہ لے کر ان کالی سیاہ آنکھوں میں اپنی نیلنگوں آنکھیں ڈال کر التجا کرے، تم ماں ہو، تم مجھے سہارا دو ماں، میں جو مغرب کی بیٹی ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں اپنا دکھ درد تمہیں سنا کر اپنا دل ہلکا کر لوں۔ میں تم سے اس کا مداوع ہرگز نہیں چاہوں گی، میں تو تمہیں صرف سناؤں گی۔ مگر اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ ہر بار اس کو یاد آ گیا کہ یہ ماں غلاموں کی ماں ہے، کالوں کی، جس کے کانٹے کا منتر ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی بیتی اپنے دل میں چپ چاپ لیے بیٹھی رہی، اور مشرق کی یہ متجسس بوڑھیاں، غلاموں کی یہ مائیں اپنی آقازادی کی نگاہوں میں سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان نیلی جھیلوں میں درد کی ان بے چین موجوں کو دیکھ کر بھی اس سے کچھ نہ پوچھتے۔ وہ اس کو دو ہی طرح کے سلوک کے قابل سمجھتی، نفرت اور بیگانگی، یا پھر خوف اور احترام کے ملے جلے سلوک کے۔ وہ ان سے ملنا جلنا اپنی شایان شان نہیں سمجھتی تھی تو ایک بات بھی تھی، لیکن ان غلاموں کی ماؤں کو کیا حق حاصل تھا کہ اس کے آگے جھکنا خلاف شان سمجھیں اور اس سے یہ توقع کریں کہ وہ بہو کی حیثیت سے ان کے آگے جھکے۔ 16 سال اس کشمکش، اسی غرور، عز و ناز اور پاس وضع میں گزر گئے، اور وہ یہاں اجنبی رہی، اور آخرکار ایک اور موقع آ گیا جب وہ شدت سے کسی ماں کے تسلی بخش سہارے کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی ماں، جس کا وجود سمندر پار سے اس کو سہارا دیے ہوئے تھا، اسے چھین لے گئی تھی، تو اس کا دل بے اختیار چاہ رہا تھا کوئی آ کر اسے سہارا دے۔ مشرق کی یہ مائیں جو وقت کے الٹ پھیر سے غلاموں کی مائیں نہ تھیں، آئیں اور اس کے آنسو لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سفید آنچلوں میں جذب کر لیں، جنہیں پھیلا کر وہ اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دل بھر کر سوچنا چاہتی تھی ان 16 برسوں اور اس سے بھی بہت پہلے کے واقعات کے متعلق۔
ان واقعات کے متعلق جنہوں نے اس کو یہاں لا بسایا۔ اس کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تخیل کی غمگسار اور ہمدرد پری آہستہ آہستہ اپنے نرم پروں کا سہارا دیے اس کے ماضی کی طرف لیے جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھتی چلی جا رہی تھی، فضاؤں میں اڑتی، سمندر میں بہتی۔ آخر وہ ننھے سے پہاڑی گاؤں میں پہنچی گئی جہاں اس کا سرخ چھت والا مختصر اور پرسکون گھر تھا۔ پھر وہ ایک دم تمام مانوس شکلیں اور ماحول بڑے سلیقے اور آہستگی سے اس کے سامنے آنے لگا۔ اس کا مضبوط، خاموش اور حلیم الطبع باپ، اس کی جفاکش میانہ قد اور خوبصورت جسم والی ماں، دونوں بڑے بھائی نیل اور باب۔ نیل جو مست، خاموش، سیدھا اور اپنے باپ کے مزاج پر تھا، اور باب جو اتنا شریر اور شوریدہ سر تھا کہ اس سے ہمیشہ انبن اور جنگ رہتی تھی، اور ایملی اپنی ماں کی طرح بااصول اور محنتی، اور پھر وہ خود بڑی نیلی آنکھوں والی روبینہ، جس کے شانوں پر بکھرے ہوئے بال ریشم کی طرح ملائم اور شام کے سورج کی کرنوں کی طرح زرد تھے۔ اس نے ہمیشہ سب کو حیران رکھا۔ شروع سے ہی اس کا مزاج ناقابل فہم تھا۔ اپنے اس چھوٹے سے سرخ چھت والے گھر میں ہمیشہ اجنبیوں کی طرح رہی۔ جب وہ نیلی آنکھیں جھپکا کر کہتی، یہ گھر میرا نہیں تمہارا ہے، یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تو ماں اس کو گود میں لے کے کہتی، نہیں، میں اپنی روبینہ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، تو جائے گی تو میں تجھ کو پکڑ لوں گی۔ لیکن روبینہ فوراً تیز لہجے میں کہتی، اور تم مجھ کو پکڑ لو گی تو میں بھاگ جاؤں گی بہت دور، تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آؤں گے، پھر تم مجھ کو ڈھونڈو گی۔ ماں کو اس کی ان باتوں سے وہم آنے لگتا۔ وہ ننھی سی بیٹی کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی۔ دسمبر کی سرد برفانی رات میں روبینہ ڈری ہوئی مامتا کی گرمی پا کر سو جاتی تو ماں اس کو آہستہ سے پلنگ پر لٹا دیتی اور جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کرتے کرتے اس کا دل تشویش اور وہم سے دھڑک اٹھتا۔ یہ کیا کہا کرتی ہے؟ جب بھی مجھ سے روٹھتی ہے یہی کہتی ہے۔ وہ قطار سے بچھے ہوئے چاروں پلنگ کی طرف دیکھتی۔ سب سے زیادہ چنچل اور پیاری یہی تو ہے۔ پھر وہ دل ہی دل میں آسمانی باپ سے اپنے بچوں کی صحت اور سلامتی کی دعائیں مانگتی، چاروں کو اچھی طرح اڑا کر آہستگی سے کمرے کے دروازے بند کر کے نکل آتی۔ ماں کے واہموں کے باوجود وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ چاروں اپنے چھوٹے سے احاطے میں کھیلا کرتے، لکڑی کے سفید پھاٹک پر جھولا جھولتے اور اکثر باہر بھی نکل جاتے۔ روبینہ ان کو ورغلاتی کہ آگے چلو، وہ جنگلی چیری اور چڑیوں کے انڈوں کی جستجو میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر بھٹکا کرتے، یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جاتے جہاں سے سامنے والی پہاڑی پر پائن کی لکڑی سے بنا ہوا گرجا نظر آتا تھا، جیسے کسی نے اپنے دونوں بازوؤں میں تھام کر اسے اونچا اٹھا دیا ہو۔ چمنی میں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں اور کوہرے میں ملفوف بلند و بالا درختوں کے درمیان سے جھانکتا ہوا گرجا اسے دیکھ کر کچھ یاد نہ رہتا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر اس کو تکنے لگی۔ چیزوں کو دوری اور فاصلے سے دیکھنے میں اس کو بڑا لطف آتا تھا۔ بھائیوں اور بہن کے سمجھانے کے باوجود اس کو ہمیشہ افق کے آخری سروں تک پہنچنے کی تمنا رہی۔ کرسمس کی رات کو جب سب بچے پلنگوں سے اپنے موزے ٹانگتے تو وہ ضد کرتی کہ میں اتنا چھوٹا سا موزہ کیوں ٹانگوں، اور اپنے تکیے کا غلاف ٹانگ کر سب سے لڑتی کہ مت سو، بیچارہ فادر کرسمس اتنی سردی میں آئے گا تو ہم کو سب کو سوتا دیکھ کر برا مانے گا۔ اس کو اپنی انگلینڈ گرامر سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ الجھ کر رہ جاتی جب وہ اپنی ماں کے حکم سے بیٹھ کر پڑھتی۔ بس وہ اسی بات پر خفا ہو جاتی کہ کیوں آدم نے گناہ کیا تھا، میرا کیا قصور اس میں۔ این ایڈمز فال وی سنڈ آل۔ پھر جب آگے چلتے چلتے وہ اس پر پہنچتی، یوتھ فارورڈ سلپس ڈیتھ سونر نپس، تو اس کا دل ایک نامعلوم حزن و ملال سے بھر جاتا۔ وہ خود مجسم زندگی اور تڑپ تھی۔ زوال اور موت کے نام سے اس کو نفرت تھی، اس لیے وہ اس کتاب سے بیزار تھی۔ اپنی تمام کتابوں میں الف لیلہ کی کہانیاں اس کو جان سے زیادہ عزیز تھیں، یا پھر وہ الحمرا کے افسانے بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ قدیم ہسپانیہ کی سرزمین اور اندلس و قرطبہ سے اس کو عشق تھا۔ الف لیلہ کا ماحول تو اس کو بے خود بنا دیا کرتا تھا۔ دور رفت ادا سرزمین، نرم و گداز قالین، عود و عنبر، یاسمین اور سرد صنوبر کی دنیا میں پہنچ کر وہ اپنے آپ تک کو بھول جاتی تھی۔